اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ کیونکہ یہ درس جو ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ سنڈے مدرسہ اسٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن بہتر سے بہتر ہو جائے اور اتنا ایزی ہو جائے قرآن پڑھنا کہ ہر بچہ خوشی سے اسے پڑھے، کیونکہ اکثر لوگ اس چیز سے بہت غافل ہے اور بہت دور جاتے ہیں اور اسے ایک وہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں اب قرآن کو اتنا ایزی بنا کے اپنے بچوں کو رکھنا ہے، کیونکہ آج کے ماحول میں اپنے بچوں کو جیسے اور بھی نالج دے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ دین اسلام کی بھی نالج دے اور قرآن مجید کا بھی نالج دے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو بھی ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مجھ سے وہی حوض کوثر میں ملاقات کرے گا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اور قرآن کی۔ نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہے، نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے قریب کریے اور انشاءاللہ یہ امید کرتی ہوں کہ بچے بہت انٹرسٹ لے کے اس درس کو دیکھ بھی رہیں گے اور پڑھ بھی رہیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کے درس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ واو پہ فتح آ جائے تو اس کا کیا قانون ہے، اور اگر کسی لفظ کے ساتھ کوئی لفظ اگر جوائن ہوتا ہے تو اس کا کیا قانون ہے۔ تو چلیے آج کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ واو زبر وا، الف عین زبر آ، و آ لام زبر لا، و آ لا، میم پیش مو، و آ لمو، میم الف زبر ما، یہاں پہ الف مدی، میم الف زبر ما، تا با پیش تب، دال وا پیش دو، تب دو، نون زبر نا، تب دونا، دونا، یہاں پہ واو مدی ہے۔ یہ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں روک روک کے بتا رہی ہوں تاکہ اور اچھے سے معلوم ہو جائے کہ مد کے کتنے قانون ہیں۔ تب دونا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، و ما، کیف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، تا کاف زبر تک، تا پیش تو، تک تو، میم واو پیش مو، تک تمو، نون زبر نا، تک تمونا، مونا، واو زبر وا، الف نون زیر ان، و ان، تا با پیش تب، تا میم پیش تم، تب تم، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، کیف میم پیش کم، فلکم، رو پیش رو، حمزہ واو پیش او، رؤو، سین پیش سو، رؤوسو، الف میم زبر ام، واو الف زبر وا، اموا، لام زیر لی، اموالی، کیف میم پیش کم، اموالکم، والکم، واو پہ الف مدی آیا، اموالکم، لام الف زبر لا، تا زو زبر تز، لام زیر لی، تزلی، میم واو پیش مو، تزلیمو، نون زبر نا، تزلیمونا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زو پیش تز، لام زبر لا، تزلا، میم واو پیش مو، تزلمو، نون زبر نا، تزلمونا، فا زبر فا، الف ہا زبر اح، فا اح، کیف پیش کو، فا اح کو، میم پیش مو، فا اح کومو، با یا زبر بے، نون زبر نا، بینا، کیف میم پیش کم، بینکم، فا یا زر فی، میم الف زبر ما، فی ما، فی ما، فی میں یا مدی، ماں پہ الف مدی، فی ما، کیف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، فا یا زر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، تا خا زبر تخ، تا زبر تا، تختا، لام زر لی، تختلی، فا وا پیش فو، تختلیفو، نون زبر نا، تختلیفونا، الف لام زبر ال، یا واو زبر یو، الیو، میم زبر ما، الیوما، تا جیم پیش تج، زا واو زبر زو،
تجزو نون زبر نا تجزونا میم الف زبر ما کیف نون پیش کن ما کن تا میم پیش تم ما کنتم تا عین زبر تا میم زبر ما تا ما لام وا پیش لو تعملو نون زبر نا تعملونا. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے لفظ کی طرف. ہمارا جو اگلا لفظ ہے الف نون زیر ان تا با پیش تب ان تب تا میم پیش تم ان تب تم فا زبر فا لام زبر لا فلا کیف میم پیش کم فلکم رو پیش رو حمزہ واو پیش او رو او سین پیش سو رو او سو. الف میم زبر ام واو الف زبر وا ام وا لام زیر لی ام والی کیف میم پیش کم ام والکم لام الف زبر لا تو زو زبر تز لام زیر لی تزلی میم واو پیش مو تزلیمو نون زبر نا تزلیمونا واو زبر وا لام الف زبر لا ولا ولا اکثر لوگ والا نہیں ولا. تا زو پیش تز لام زبر لا تزلا میم واو پیش مو تزلمو نون زبر نا تزلمونا فا زبر فا الف ہا زبر اح فا اح کیف پیش کو فا احکو میم پیش مو فا احکمو با یا زبر بے نون زبر نا بینا کیف میم پیش کم بینکم فا یا زر فی میم الف زبر ما فی ما کیف نون پیش کن تا میم پیش تم کنتم فا یا زر فی ہا زیر ہی فی ہی توق خا زبر تق تا زبر تا تق تا لام زیر لی تختلی فا وا پیش فو تختلیفو نون زبر نا تختلیفونا الف لام زبر ال یا واو زبر یو الیو میم زبر ما الیوم تا جیم پیش تج زا واو زبر زو تج زو نون زبر نا تج زونا میم الف زبر ما کیف نون پیش کن ما کن تا میم پیش تم ما کنتم تا عین زبر تا میم زبر ما تعما لام وا پیش لو تعملو نون زبر نا تعملونا وا زبر وا یا سین زبر یس و یس حمزہ زبر آ و یس آ لام وا پیش لو و یس الو نون زبر نا و یس الونا کیف زبر کا و یس الونکا میم الف زبر ما ذال الف زبر زا ما زا یا نون پیش یون فا زیر فی یون فی قوف وا پیش کو یون فی کو نون زبر نا یون فی کو نا قوف الف زبر قو لام زبر لا قولا کیف میم زبر کم قولکم لام زبر لا با سا زیر بس لبس تا زبر تا لبستا. ہم اسے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں قولکم لبستا. ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جتنا ہو سکے جس طرح سے ہم نے یہاں پہ قانون سیکھا ہے اسے زیادہ سے زیادہ فالو کرے, کوشش کرے اچھا پڑھے, بہتر پڑھے اور بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کرے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چلتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اسٹوری لے کر حاضر ہیں. آج کی جو ہماری اسٹوری ہے یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے متعلق ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسٹوری کا آغاز کریں میں آپ تمام سے ایک کویشچن پوچھنا چاہوں گی اور یہ کویشچن ساتھ ہی میں اپنے آپ سے بھی ضرور پوچھوں گی.
ہمارے گھر میں میڈز ہوتی ہے، سرونٹس ہوتی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، یا پھر ہمیں کام میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے؟ یا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک گلاس بھی نہیں اٹھائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ جب ہماری میڈ آئے گی نا تو وہ یہ کر لے گی، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اسے پیسے دیتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں نا. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم رخ کرتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا تو ہمیں کیا دیکھنے ملتا ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لوتی بیٹی تھی. انہیں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی. ہمارے پیرنٹس بھی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھے سے رکھیں، ہمیں تکلیف نہ ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی کے لیے یہی چاہتے ہوں گے، رائٹ؟ اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر خادمہ تھی جس کا نام بی بی فضہ تھا، جو ہم تمام جانتے ہیں. بی بی فضہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کام کرنے میں مدد کرتی تھی، ان کی ہیلپ کرتی تھی. ایک بار جب سلمان فارسی مولا علی علیہ السلام کے گھر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چکی چلا رہی ہیں، یعنی کام کر رہی ہیں، بہت تھکی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے بی بی، میری جان آپ پر قربان ہو، لیکن آپ اتنی محنت کا کام کیوں کر رہی ہیں؟ آپ یہ کام بی بی فضہ سے کیوں نہیں کہہ دیتی؟ وہ آپ کے لیے یہ کام انجام دے دیں گی. تو آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بیچ کام کو تقسیم کر دیا ہے، یعنی کام کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. آدھا کام بی بی فضہ کرتی ہیں، آدھا کام میں کرتی ہوں. اور جب بی بی نے یہ کہا تو یہ ایک میسج ہے جو ہم تمام کو بھی ملتا ہے کہ میڈس تو ہمارے گھر بھی ہوتی ہیں، سرونٹس ہمارے گھر بھی ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہماری سرونٹ کو مدد کر دیں. خاص کر بچوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر ہمارے ہاتھ سے پانی گر جائے یا ہم نے ناشتہ کیا ہے اور ہماری میڈ جسٹ آئی ہے تو کیا ہم ہمارا کپ بھی اٹھا کے رکھتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے کہ نہیں میڈ آئی ہے تو وہ کر لے گی؟ یہ چھوٹی غلطیاں ہم اپنی زندگی میں کتنی بار کرتے ہیں، یا ایک دن میں ہی کتنی بار کرتے ہیں. لیکن یہ کہانی سننے کے بعد کیا آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی ہماری میٹس کا ہاتھ بٹائیں؟ جس طرح سے ہم تھک جاتے ہیں نا، وہ بھی تھک جاتے ہیں. ہم تو اپنے گھر میں پھر بہت آرام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر پر جا کر بھی کام کرتے ہیں. تو جس طرح ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے؟ اور جب ہم ان کے بارے میں سوچیں گے تو ہم بی بی فاطمہ کو بھی راضی کریں گے اور ساتھ ہی پروردگار عالم کو بھی راضی کریں گے. تو میں آج سے کوشش کروں گی اپنے سرونٹس، اپنے میٹس کو ہیلپ کرنے کی. کیا آپ کریں گے؟ ہمیں واٹس ایپ کر کے ضرور بتائیے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ اب آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم کڈس. جب ہم اسکول جاتے ہیں نا تو ہمارے الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں اسکولز میں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سب کے الگ الگ فیوریٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں. کسی کو ڈرائنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو ہندی پسند ہوتا ہے، کسی کو میتھس پسند ہوتا ہے. میرا فیوریٹ سبجیکٹ جو تھا نا وہ تھا ہسٹری. مجھے ہسٹری پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا بیکاز ہم کو نئی نئی چیزیں سیکھنے ملتی ہے کہ ہمارے پچھلے کے جو لوگ تھے، ہمارے پہلے جو لوگ تھے، وہ کیسی زندگی گزر کرتے تھے، کیا ہوا اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے. لیکن ہم انڈیا میں جب جاتے ہیں اسکولس تو ہم کو یا تو انڈیا کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے یا ہم ورلڈ ہسٹری پڑھتے ہیں. لیکن ہم اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کچھ ہوا. اسی لیے ہم نے سوچا کہ سنڈے مدرسہ کے ذریعے آپ کو یہ چیپٹر انٹروڈیوس کریں، یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ خود اپنے آپ میں کتنی انٹرسٹنگ ہے. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی شب ہجرت کی، جو کہ اعلان نبوت کے 13ویں سال میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اور مکہ سے باہر نکل کر اور مدینہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے جہاں انہوں نے قیام کیا اور وہاں وہ مولا علی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. کچھ دنوں کے بعد مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوٹا کر، جو کچھ امانت رسول اللہ نے رکھوائی تھی ان کے پاس، اور ان کی خواتین کو لے کر اس جگہ پر آ کر ملے. اور پھر وہاں پر دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور نماز جمعہ با جماعت پڑھی گئی، جس میں 100 لوگ شامل تھے.
اور پھر اس کے بعد یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا سارا خاندان، اور جتنے جو مسلمان ہوئے تھے جو مکہ سے فرار اختیار کر رہے تھے کیونکہ جان خطرے میں تھی، یہ سب لوگ مدینہ میں داخل ہوئے۔ وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پر ایک زمین خریدی جس کو مسجد نبوی، جو آج ہم کہتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں مسجد نبوی وہاں ہے، اس کی تعمیر شروع کی گئی، اور پھر تبھی ہی یہاں پر 5 وقتہ نماز، یعنی جو دن کی ہم 5 واجب نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ 17 رکعت ہے، یہ تب جا کر شروع ہوئی اور لوگ با جماعت اسے پڑھنے لگے۔ آپ سوچیے کتنا اچھا ماحول ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز پڑھاتے ہیں، اسی نماز میں مولا علی شامل ہیں، اور اس طرح سے وہاں پر شروع ہو گئی با جماعت نماز۔ لیکن پھر ایک ضرورت پڑی مؤذن کی، جو لوگوں کو بلائے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کے لیے آپ سب آ جائیں۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال کو چنا، یعنی بہت بڑے بڑے عرب کے لوگ موجود تھے، اور مؤذن ہونا اپنے آپ میں ایک بہت ہی رسپیکٹفل جاب ہے جو وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں دیا جاتا، لیکن جناب بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، اور اسی لیے دین اسلام کے پہلے مؤذن وہی بنے۔ اور تبھی ہی ہجری کا کیلنڈر شروع ہوا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام نے مل کر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہجری کے دوسرے سال میں، کیونکہ ہمیشہ سے یہودی جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہتے کہ انہوں نے اپنا نیا دین بنا لیا، لیکن ان کا قبلہ تو آج بھی ہمارا ہی قبلہ ہے، جو یہ بات بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی۔ تبھی ہجری کے دوسرے سال میں ایک نوافل کی نماز جب رسول خدا پڑھا رہے تھے دوپہر کے وقت، تبھی جناب جبریل آئے اللہ کا حکم لے کر کہ اے رسول آپ اپنا قبلہ تبدیل کر لیجئے، اور پھر تبھی نماز پڑھتے میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا، اور وہاں پر آج بھی مسجد قبلتین اگر آپ کا انشاءاللہ جانا ہوتا ہے تو یہ موجود ہے، جہاں 2 قبلوں میں نماز ہوئی، اور اس کے بعد سے ہمارا قبلہ کعبہ ہو گیا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ مکہ میں ہے، اور پھر کعبے کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھنے لگے، اور اس سے مسلمانوں کو بھی یہودیوں کے مذاق سے چھٹکارا مل گیا۔ ہسٹری ابھی اور بھی باقی ہے بچوں، دیکھتے رہیے آپ سنڈے مدرسہ، اور ہم آپ کے لیے ایسے ہی انٹرسٹنگ واقعات ڈھونڈ کے لاتے رہیں گے۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ شمس کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ شمس قرآن کا 91 نمبر کا سورہ ہے، اور اس سورہ میں ٹوٹل 15 آیتیں ہیں۔ کیونکہ یہ سورہ تھوڑا لمبا ہے تو ہم اس کی تفسیر کو 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، پہلی آیت میں اللہ سن کی اور اس کی برائٹنس کی قسم کھاتا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 7 تک اللہ کچھ نعمتوں کی جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سورج کی یعنی سن کی اور اس کی برائٹنس کی قسم کھا رہا ہے۔ سیکنڈ، والقمر اذا تلاہا، یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے نکلے، یعنی جب سن سیٹ کے بعد چاند نکلتا ہے تو اللہ اس چاند کی قسم کھا رہا ہے۔ تھرڈ، والنہار اذا جلاہا، یہ آیت میں اللہ دن کی اور اس کی روشنی کی قسم کھاتا ہے۔ فورتھ، واللیل اذا یغشاہا، یہ آیت میں اللہ رات کی اور رات کی تاریکی کی قسم کھاتا ہے۔ ففتھ، والسماء وما بناہا، اس آیت میں اللہ آسمان کی اور اس میں موجود تمام چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ سکستھ، والارض وما طحاہا، اس آیت میں اللہ زمین کی اور اس میں موجود تمام چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ سیونتھ، ونفس وما سواہا، اس آیت میں اللہ انسان کی نفس کی جس کو اللہ نے درست کیا ہے اس کی قسم کھا رہا ہے۔ ایٹھ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر انسان کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزکاری کرنے کی سمجھ دی۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ 7 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کی نفس کو کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے، تو نیکسٹ آیت میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب اللہ نے اس نفس کو کریٹ کیا تو اللہ نے صحیح اور غلط کی سمجھ بھی دی۔ 9، قد افلح من زکاہا،
یہ آیت فرماتی ہے کہ جس نے اپنی نفس کو یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. 10th وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنی روح کو آلودہ کیا وہ آخرت میں نامراد. تو اس فرسٹ اینڈ آیت سے ہم 2 چیز سیکھتے ہیں. پہلی چیز کہ جب اللہ نے انسان کے نفس کو بنایا تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور سیکنڈ چیز جو ہم آیت نمبر 9 اور 10 سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی روح کو پاک رکھتا ہے تو آخرت میں وہ خوش ہوگا، اور اگر انسان اپنی روح کو گندا کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے یعنی حرام کام کرتا ہے تو آخرت میں وہ انسان نامراد ہوگا یا اداس ہوگا. تو آئیے بڑھتے ہیں کوئز کی طرف. کڈز آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے. یہ رہا ہمارا پہلا سوال آپ کی ٹی وی اسکرین پر. سورہ کوثر کس بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے؟ سورہ کوثر کس بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے؟ کوثر کے کیا معنی ہیں؟ کوثر کے کیا معنی ہیں؟ سورہ کوثر میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ کوثر میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ پیارے بچوں، میں جانتی ہوں یہ سوالات کافی ایزی ہے، آپ نے ان کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا، آپ یہ سورہ کی تلاوت بھی جانتے ہوں گے، تو انتظار کس بات کا ہے؟ ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، آپ ہمیں آنسرز جلدی سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جوابوں کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کا نام، آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور آپ کا کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس پن کوڈ کے ساتھ ہمیں بھیجنا ہے. اگر آپ کا ایڈریس انکمپلیٹ ہوا تو چینل ون آپ تک آپ کے انعامات نہیں پہنچا پائے گا، اور اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ساتھ ہی ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں فارورڈ میسیجز نہ بھیجیں، ہمیں کسی بھی گروپ میں ایڈ نہ کریں. تو آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات سے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب کیا ہے؟ آپ کے القاب ہے سیدہ، طاہرہ، مرضیہ. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آپ کی والدہ کا نام ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. آپ کی والدہ کے القاب کیا ہے؟ آپ کی والدہ کا مشہور القاب ہے ملکۃ العرب. آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے کے ونرز سے. مریم زہرا رضوی، اندور. سیدہ عذرا فاطمہ، حیدرآباد. علی اصغر محمد عقیل کیشوانی، بھاونگر، گجرات سے. بچوں، پروگرام سنڈے مدرسہ میں ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ساتھ ہی آپ کی رائے، آپ کے رسپانسز ہمارے لیے کافی اہم ہیں. آپ انہیں لکھ بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت